وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فیڈرل منسٹرز عاطف خان اور یاسر ٹورزم منسٹرز فرام کے پی اینڈ پنجاب، میں آج خاص طور پہ آپ کو انٹیریئر منسٹری اور فارن آفس اور شہریار آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ ایک ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایکچولی ایک بہت بڑا چینج ہے۔ آج کئی دفعہ جب چینج شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا چائنیز پروورب ہے کہ ٹو ٹیک اے 1000 mile journey you have to take the first step۔ تو یہ پہلا قدم ہے پاکستان کو ایک جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں کہ اس کو ملک کو کھولنے کے لیے لوگوں کے لیے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہم تقریباً پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کسی طرح مشکل سے مشکل بنا دو کسی کا ویزا دینا کا پاکستان، یعنی وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اور یہی مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے جو ہماری 60s میں، کیونکہ یہاں زیادہ تر کم لوگ بیٹھے جنہوں نے 60s میں جو بڑے ہو رہے تھے ہماری طرح جب ہم پڑھ رہے تھے، شاہ جی اور میں، لیکن شاہ جی میرے سے چھوٹے ہیں، ہم ایچ ایس این میں جب پڑھتے تھے 60s میں، پرویز کھٹک میرے سے سینئر تھے، ہیڈ بوائے فل کالج بلیزر تھے ایچ ایس این کے۔ اس 60s کے اندر پاکستان میں ایک بہت بڑا سیلف کانفیڈنس تھا۔ آپ یقین کریں کہ ایک ملک کے اندر ایک سیلف بلیف تھی کہ ہم سب سے تیزی سے جا رہے ہیں اوپر، اور دنیا بھی ہمیں ایسے دیکھتی تھی، یعنی دنیا پاکستان کو، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان کے پریزیڈنٹ گئے امریکہ میں تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ لینے آیا پاکستان پریزیڈنٹ کو، تو ایک بالکل ایک کانفیڈنس تھا ہمارے اندر اپنے آپ میں۔ لیکن ہوا کیا کہ 70s کے اندر ایک چینج آئی اور ایک گورنمنٹ آئی جس کا ایک سوشلسٹ گورنمنٹ آئی، اور اس نے جو وہ ریورس کیا وہ پروسیس کیا ریورس کیا کہ دیکھیں ملک میں جب تک دولت نہیں بنتی ملک آگے نہیں بڑھتا۔ اگر کسی نے ملک میں انویسٹ کرنا ہے تو وہ انویسٹ تب کرے گا جب پیسہ بنے گا، اگر وہ اس کا پیسہ ہی نہیں بنے گا تو وہ کوئی خیرات کے لیے تو کوئی انویسٹ نہیں کرتا۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا جب 1970s کے اندر کہ ہم نے پیسہ بنانے کو ایک گناہ سمجھا، اور میرے ساتھ بھی ایک ان دنوں کے ایک پولیٹیشین شروع میں تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہر باری اپنی تقریر میں سرمایہ کار اور جاگیردار کو برا کہہ کے شروع کرتے تھے تقریر۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں بڑا امپورٹنٹ ہے چینج، کہ چینج گراؤنڈ پہ بعد میں آتا ہے، پہلے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ جو آج کا چینج ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ہمارا چینج ہوا کہ ہم نے ویلتھ کریشن کو گناہ کر دیا، پیسہ میکنگ پروفٹس کو برا کر دیا، پروفیٹیرنگ نہیں، کہ یعنی اگر آدمی ایک پیسہ بناتا ہے کسی پروجیکٹ سے تو اس کے خلاف ایک قسم کا حسد ہو گیا کہ یہ جس طرح کوئی غلط کام کر رہا ہے، اور وہ بہت بڑا نقصان اس مائنڈ سیٹ نے پاکستان کو دیا کہ جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اور 60s میں پاکستان کی انڈسٹریل پروڈکشن فلپینز، تھائی لینڈ اور ملیشیا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ کی کمبائنڈ انڈسٹریل پروڈکشن پاکستان سے کم تھی 60s میں۔ تو وہی ملک پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ باقی لوگ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے۔ تو وہ یہ بڑا ریلیٹڈ ہے، یہ جو ویزا رجیم ہے جو کھول رہے ہیں پاکستان کو، ایک کانفیڈنس ہے پاکستان میں اب کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہیں، کہ ہم سارا وقت این او سی، یہاں سراج الملک بیٹھے ہوئے ہیں چترال سے، ان سے پوچھیں کتنا مشکل تھا فورنرز کو اتنی خوبصورت جگہ چترال جانے کے لیے، کیونکہ ان کا بڑا زبردست ہوٹل ہے، تو اس کے لیے وہاں جانے کے لیے کتنی ان کو پرابلمز ہوتی تھی، این او سیز لینا مشکل، لوگ یعنی آلموسٹ کہ لوگ نہ جائیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس طرح ہم نے اب چینج کرنا ہے کہ انویسٹرز کے لیے کہ لوگ آ کے پیسہ بنائیں پاکستان میں، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان کا ویزا رجیم آسان ہو۔ جو آج ہم نے آن لائن ویزا کا یہ جس کی میں مبارک دیتا ہوں پھر سے انٹیریئر منسٹری کو خاص طور پہ،
کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کے لوگ آئیں. جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے. ہم 60s کے اندر ہمارے پاس ہمارا ایک ابھی وہ فوت ہوئے ہیں ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے میجر لینگلنز, وہ ہمیں 60s میں لے کے جاتے تھے ٹریک پہ ناردرن ایریاز میں. تو ہم بڑے خوش قسمت تھے کیونکہ ہم نے وہ علاقے دیکھے. تب تو کاراکرم ہائی وے بھی نہیں تھا. تو ہمیں وہ جو ٹریکس پہ ہمیں جو جگہ دیکھی, اور ان دنوں میں ہنزا دیکھا اور دیر اور یہ گلگت, اور ان دنوں میں بڑی مشکل تھا وہ ٹریولنگ. تو تب ہمیں وہ میجر لینگلنڈز لے کے جاتے تھے اسکول کے ٹریک سے. تو جب کرکٹ سے مجھے موقع ملا تو میں یہاں لوگوں کو کہتا تھا یہ ناردرن ایریاز میں جاؤ, تو کوئی پاکستانی یہاں لوگ ہمارے ساتھ نہیں جاتے تھے. تو انگلینڈ سے میرے دوست آتے تھے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی بھی میرا انگلینڈ سے دوست آیا ناردرن ایریاز میں, وہ ہمیشہ میری منتیں کرتے تھے کہ کسی طرح پھر سے واپس لے جاؤ. یعنی جو بھی ان ایریاز میں گیا ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز, آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے. اور دگنا سائز ہی نہیں ہے, ساری دنیا کی بڑی بڑی پیکس ہیں. ابھی بھی کئی ایریاز ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ابھی فوربس میگزین میں آیا تھا پاکستان کی ناردرن ایریاز کے اوپر کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ایریاز ہیں, ایریاز ہیں جن کا لوگوں کو ابھی نہیں پتا. تو جب یہ جو اب ہم لوگوں کو موقع دیں گے آنے کا, اور میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم بڑی سلیکٹو ٹورزم, یعنی دیکھ کے یہ جو بڑے بڑے پیکج ٹورز ہیں یہ ہمارے یہ کئی دفعہ بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. جس طرح بھوٹان میں یہ ہم اب اس کے اوپر پوری ہماری ٹورزم کی ٹاسک فورس ہے جو ہم ایکولوجیکل انوائرمنٹلی فرینڈلی ٹورزم جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ, جو نئی بیسٹ پریکٹسز ہیں. کیونکہ ایک طرح یہ بھی ہے کہ ہم جب نئے علاقے کھولیں گے تو ان کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ خراب نہ ہو اور انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہو. تو وہ ایک بڑی ٹاسک فورس ہے جس میں ہر قسم کے ہم نے پاکستان میں ڈفرینٹ شعبوں سے لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے جو بڑی ٹورزم ہے پاکستان میں وہ ہے ریلیجس ٹورزم, اور لوگ ریلائز نہیں کرتے اس کا پوٹینشل کتنا ہے. پاکستان میں سینٹرز ہیں 4 ریلیجس ٹورزم کے, یعنی دنیا میں اتنے امپورٹنٹ سائٹس نہیں جو پاکستان میں ہیں. بدھزم کی سب سے سیکرڈ سائٹس ہے, اور جو سارا ایریا جو ٹیکسلا سے شروع ہوتا ہے آگے, یہ بدھزم کا سینٹر تھا. اور یہ ابھی تک دنیا کو ہم نے سیل نہیں کیا. جو بھی ایک 40 فٹ کا سلیپنگ بدھا جو ہری پور کے پاس ڈسکور ہوا ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا سلیپنگ بدھا ہے. تو یہ دنیا کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. اس کے علاوہ سکھزم کا تو ہمیں پتہ ہے, کرتارپور اور پھر ننکانہ صاحب. لیکن ہندوازم کی بہت پرانی سائٹس ہیں, کٹاس راج ہے اور بڑی پرانی سائٹس ہیں. اور اس کے علاوہ صوفیزم, یہ جو سارا اسلام اس خطے میں پھیلا تھا, اس میں بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگ تھے, اور ان کے عرس ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اب ہم مارکیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری بیچ ٹورزم ہے وہ بالکل ان ایکسپلورڈ ہے, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے انویسٹرز انٹرسٹ ہے اس کے اندر, بڑے پوٹینشیل ہے ڈیولپ کرنے کا. اور پھر جو اینشنٹ سائٹس ہیں پاکستان کی, جو پشاور ہے, لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ دنیا کی اولڈسٹ لیونگ سٹی ہے پشاور. جو اس کا سینٹر ہے پشاور کا, وہ 2500 سال پرانا ہے. اور وہ اس کے اوپر ابھی ایک جرمنز کے ساتھ ہی, ان کی جرمن ایمبیسڈر پتہ نہیں ہے یا نہیں, ان کے ساتھ ایک ایریا ڈیولپ کیا ہے جس کے لیے ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں. اور پھر موہنجو دارو ہے, پھر لاہور ہے, یہ پرانے ملتان پرانے شہر ہیں. تو یہ ہم اب اس کو پوری طرح ان ساری ٹورسٹ ان کو میپ پہ لے کے آئیں گے. پوری ان کی ویب سائٹ بنے گی تاکہ لوگ دنیا سے باہر سے بک کر سکتے ہیں جگہ, اور انوویٹو طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ لوگ ان کو لونز دیں گے کہ لوگ ناردرن ایریاز میں اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں جگہ تو ان کے لیے ایکسٹرا روم کے لیے ان کو سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک ایکسٹرا روم بنائے تاکہ ٹورسٹ ٹھہر سکے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ جب ہمارا فائنینشیل کرائسس آیا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 19 ارب ڈالر جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے. تو آپ یہ سمجھیں, اب یہ ذرا میں آپ کو پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں کہ 19 ارب ڈالر پاکستان کا ٹوٹل ڈیفیسٹ تھا, اور جس کے لیے ہمیں بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی. آپ یہ سوچیں کہ ملیشیا کی 22 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے, اور صرف ملیشیا کی بیچ ریزورٹس ہیں. بیچ ریزورٹس کی ٹورزم اصل ان کو پیسہ لے کے آتی ہے, جو پاکستان میں تقریباً 800 کلومیٹر کی بیچ ہے, کوسٹ لائن ہے. ترکی کی 40 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے, اور ان کی ہسٹوریکل ٹورزم بھی ہے, اور ان کی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ بیچ ٹورزم بھی ہے. تو پاکستان کے پاس 4 مختلف چیزیں آفر کرنے کے لیے. اور جو اسکیئنگ ہے پاکستان میں, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسی اسکیئنگ نہیں ہے جو پاکستان میں جس طرح کی اسکیئنگ سلوپس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو گریڈینٹ ہے سب سے K2 سے لے کے سمندر تک, وہ سب سے سٹیپ ہے. اس کا مطلب سارے راستے میں مختلف موسم بھی ہیں, اور ہمارے اسکیئنگ کے لیے بھی بڑی ریزورٹس ہیں. تو یہ جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ہم نے کیا ہے, یہ بگننگ ہے. اس کے بعد ہمارے پوری اس کے ساتھ ریلیٹڈ پوری اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ ہم نے ٹورزم کو کیسے پروموٹ کرنا پاکستان میں. باہر سے ہماری جو مشنز ہیں باہر, اب تک ان کا بڑا لمیٹڈ رول رہا ہے. اب ہم ان کو انسسٹ کریں گے, شاہ جی اور تیمینہ اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں, کہ وہاں کے جو ہماری جو باہر کی ایمبسیز ہیں ان کو ہم باقاعدہ رول دیں گے انویسٹمنٹ کے لیے بھی, اور ٹورزم پروموشن کے لیے, اور اس کے سب سے زیادہ جو ہمارے اوورسیز ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو سروس کرنے کے لیے. تو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں انٹیریئر منسٹری کو, فارن منسٹری کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے. اور یہ اچھا, یہ لوگ اس کے اوپر یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ایک بہت بڑا, ٹھیک ہے پاکستان ایک بڑا مشکل وقت سے گزرا ہے, لیکن جو آج پاکستان کے حالات ہیں, جو ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو بھی پورا کریڈٹ دیتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پہ, جس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. لیکن آج ماشاءاللہ پاکستان ایک سیکیور ملک ہے. میں امید یہ رکھ رہا ہوں, اور امید نہیں رکھ رہا, ہم جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا, بجائے کہ وہ دبئی میں ہو. وہاں خالی سٹیڈیمز میں تو کرکٹر, مجھے تو پتہ ہے کتنا بورنگ ہوتا تھا خالی سٹیڈیمز میں کھیلنا. تو پاکستان کے اندر PSL سارے سٹیڈیمز, اپنی ٹیمیں اپنے شہروں کے اندر, وہ زیادہ ہوگا. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں, ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ایک نئے راستے پہ نکل چکا ہے, ایک امن کے راستے پہ نکل چکا ہے. ہمارا تھوڑا سا شاید مسئلہ ہو ہندوستان کے الیکشنز تک, کیونکہ جب آپ الیکشن جیتنے میں نفرتوں پھیلا کے الیکشن جیتتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ جو ہوا ہے کشمیر میں. لیکن انشاءاللہ ہماری سارے نیبر سے, اور انکلوڈنگ ہندوستان, جب ان کے الیکشنز ہو جائیں گے, ہمارے سارے نیبر سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے, اور ایک پرامن پاکستان ہی انشاءاللہ خوشحال پاکستان بنے گا. بہت شکریہ.